محترم بھائیوں، چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں، رب العالمین نے اپنی مقدس کلام کے اندر یہ واضح ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، تمہارے اوپر ہی نہیں، جیسے پہلے بھی امتیں تھیں میں نے ان میں بھی یہ رمضان کا مہینہ رکھا۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک جمعہ کے اندر پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، سیدھی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان کو ماننا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہ ہے اللہ کا تقویٰ۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں محترم بھائیوں، ان کا بنیادی مقصد وہی ہے، جیسے شیخ محترم فرما رہے تھے کہ ایک ہم جوس پیتے ہیں تو پیارے بھائیوں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس کا پھوگ ہوتا ہے ہم وہ کھائیں؟ ہم کیا پیتے ہیں؟ اس کا جو جوس نکلتا ہے۔ جیسے آپ شہد کا پانی ہے یا کنوں کی مثال شیخ محترم ذکر فرما رہے تھے، تو محترم بھائیوں ہم اس کا جو چھلکا وہ نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں؟ یا تو اس کو ثابت شکل میں یا پھر اس کا جو پانی نکلتا ہے، موسمی کا جوس، مالٹے کا جوس، فلاں جوس، جو بھی لگا لیں۔ تو پیارے بھائیوں، اصل بات ہوتی ہے مغز کی۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا، پیارے بھائیوں جس کے 2 یا 3 دن، 3 یا 4 کم و بیش یہ ایام باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ من صام رمضان، من قام رمضان، اور دوسرا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے من قام لیلۃ القدر۔ اور پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، شاید ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا اجر عطا فرمانا۔ اللہ کرے میرے اور آپ سب کی قسمت میں اللہ تعالیٰ وہ رات نصیب فرمائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ پیارے بھائیوں، انہوں نے سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ تو محترم بھائیوں، اماں جی پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے وہ رات اللہ رب العالمین میری قسمت میں فرمائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ویسے تو آپ جو مرضی مانگ لیں، لیکن پیارے بھائیوں جو مسنون عمل ہے، رات اتنی عظیم لیکن بڑی مختصر اور جامعہ دعا ارشاد فرمائی۔ کہا ہے اللہ کے اے میری عائشہ، اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کرنا، اللہم انکا عفون۔ آپ نے پہلے بھی علماء کرام سے سنا، میں تو ایک طالب علم ہوں، فرمایا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اور جب ہم جمع کے لیے فاعف عنا بھی کہہ لیں، تو اگر اکیلے آپ جس طرح منفرد اور اجتماعی طور پہ لوگ مسجد کے اندر بھی یا گھروں میں بھی جس طرح بھی اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال سنت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو ایک رات ہے، پہلی امتوں کی عمریں جو تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دکھائی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اللہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ تو فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو وہ آپ کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الانس والجن انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ فرمایا اے جن و انس، میں تمہارے تمام کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔
میری جو شریعت ہے فرمایا وہ ایک قوم کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، اس دور کے لیے نہیں، فرمایا میری جو شریعت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر رب العالمین ہے تو پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کے آنے سے پہلے پیارے بھائیوں یہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گدار کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمات سے وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو قتل کرنے والے، وہ لوگ جو کائنات میں سب سے بڑے گناہگار تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمان سنا، آپ سے ایمان کے بارے میں، آپ سے احکام کے بارے میں جب بات ہوئی، جب آپ کے پاس بیٹھے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، نقل کفر نباشد، تو جب انہوں نے قرآن کو سنا، حضرت عمر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایسا حضرت عمر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب وہ قتل کے ارادے سے آنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف فرما تھے، تو جناب امیر حمزہ نے کہا کہ اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے۔ فرمایا عمر آ نہیں رہا، رب لا رہا۔ وہ بڑے جس ارادے سے بھی آئے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو پیارے بھائیوں بات کروں گا نصیب کی۔ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کے کیا کہنے۔ صحابہ آپ کے مرید تھے، حضرت عمر کیا ہے مراد رسول ہے، اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا۔ جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ایمان کو قبول کیا، تو اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگے۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی میں نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی آپ بیت اللہ میں ہم نماز پڑھیں گے اور میں دیکھوں گا کہ کفر کا کون سا امام، کفر کا جو گروہ، کفر کا کوئی سردار ہمارے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیارے بھائیوں ایسے ہی اپنے دین کی سربلندی اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کی ذات کو منتخب فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، من ساما بھی من کاما بھی تین حدیث کے درجے ہیں، اور تیسرا درجہ وہ ہے لیلۃ القدر کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتلا دیا گیا، لیکن دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے آپ سے وہ چیز بلا دی گئی، لیکن پیارے بھائیوں اس بلا دینے میں ہمارے لیے بہتری، یہ ایک جو رات ہے فرمایا خیر من الف شہر، یہ رات 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور شاید ہمارے اندر چند بزرگ ایسے ہیں جن کی عمر 80-70 کے قریب ہوگی، 70-80 سال، لیکن کم ہی لوگ ہیں پیارے بھائیوں جن کی عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال ہمیں نصیب فرمائے کہ جو کام تو تھوڑا ہے لیکن اجر بے انتہا ہے۔ پیارے بھائیوں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اب رمضان کا مہینہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے دو، اور وہی نماز اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں حج تو نہیں عمرہ، تو فرمایا عمرہ جو ہے رمضان میں کرنا ایسے ہے جیسے آپ میرے ساتھ مل کے حج کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرے جیسے کم علم کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ پیارے بھائیوں یہ آپ فرماتے ہیں کہ عمرہ تو پھر رمضان کا حجۃ مائیہ، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ میرے ساتھ مل کے حج کریں گے۔ حالانکہ عمرہ تو بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جو عمرہ
اس کا اجر جو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو ایمان کی حالت میں اچھی نیت کے ساتھ دیکھتا ہے تو پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حج اور عمرہ ایک مقبول، یہ بھی گارنٹی تھی کہ عام حج نہیں، جو مقبول اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے، کہا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر میں بار بار دیکھوں تو فرمایا تم میرے صحابی دیکھتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ پیارے بھائیوں یہ اللہ کی عنایات ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ رمضان میں رحمت بھی ہے، رمضان میں مغفرت بھی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں، ایک توحید کا اقرار کرنا اور ایک استغفار کرنا، اور دو آتے اور ہیں، فرمایا دو اللہ سے مناجات کیا کرو، اللہم ادخل جنہ واعوذ بک من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پوری کائنات میں نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن پیارے بھائیوں آپ ایک روز ایک دن میں کم و بیش اپنے رب سے 100 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کمیاں ظاہری طور پہ جو ہو سکتی تھیں وہ بھی معاف فرما دی۔ تو پیارے بھائیوں اس کے باوجود اماں جی پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، فرمایا کیا میری عائشہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں، حالانکہ ان سے بڑھ کر تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں اتنی بڑی شخصیت کہ جس طرح صحابی یا غالباً کسی شاعر نے فرمایا تھا کہ بادت بزرگ خدا ہے تو ہی بادت خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، فرمایا اللہ کے بعد کائنات میں توحید کے لحاظ سے، عبودیت کے لحاظ سے، معبودیت کے لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں جیسے کلمے کے دو جز ہیں، سیدھی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا جو رسالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار صلی اللہ علیہ وسلم مت دے کسی اور کا کولو کٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آیت پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر جب ہوا تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اے عمر قرآن کے بعد اب کسی اور کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آسمانی، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قابل عمل جو ہے وہ قرآن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی یا ان کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں تو پیارے بھائیوں یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا میرے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ورلڈ اسلامک ہم جو بھی کورٹ عدالت وغیرہ جو بھی بنا لیں، چیف جسٹس آف اسلام، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فرمان نہیں چل سکتا۔ جب ان کی بات آ جائے فرمایا کسی مومن کے لیے، کسی مومن عورتوں کے لیے، عورت کے لیے، عورتوں کے لیے یہ چیز جائز ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ لیکن ایک چیز کی رعایت میں نے خطبے میں بھی پہلے آپ کو گزارش کی تھی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز موجود تھی، وہ ادباً یہ بات پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا رائے؟ حکم میں تو کوئی لچک نہیں، لیکن رائے میں بعض اوقات صحابہ کرام اسی لیے پوچھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اجازت دی تھی کہ فرمایا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ حکم ہے تو پھر پیارے بھائیوں اس میں کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ رائے کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی رخصت رکھی
جیسے ایک صحابی عورت نے، ان کے خاوند نے جب ان کو ایسا یعنی ماں باپ ماں بہن کی طرح کہہ دیا، تو اس دور میں جو رواج تھا پیارے بھائیوں، عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت تھی اور خاوند بھی بوڑھا، بچے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ 28واں پارہ، آپ ماشاءاللہ سب لوگ قرآن پاک کو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو قد سمع اللہ قول التی، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات۔ اماں جی فرماتی ہیں میں پاس کھڑی ہوں، مجھے نہیں پتا چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیارے بھائیوں اس کی بات سن لی۔ پھر وہ قانون بنا دیا، اب جو رمضان میں بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ، جو فائنل گیم، وہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ معاملہ روزے کی حالت میں، تو پیارے بھائیوں اس کے لیے پھر رکھا کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل، پے در پے کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، پھر وہ نہیں تو ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ قانون بنا دیا۔ جیسے پیارے بھائیوں وہ اتنے غریب تھے صحابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کوئی ہے آدمی جو اپنے بھائی کی معاونت کرے؟ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، کہا جی اللہ کے نبی میری طرف سے قبول کیجیے۔ وہ کھجوروں کا جو ٹوکرا تھا، فرمایا میرے صحابی لے جاؤ، اس کو جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ اب ایسی شریعت ہمیں کہاں سے ملے گی کہ پیارے بھائیوں تینوں جو شرائط تھیں وہ بھی ان کے مطابق وہ اس معیار پہ نہیں اترے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کی یہ پریشانی بھی آسان فرما دی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غریب تو پورے مدینے میں کوئی بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ یہ کھجورے میں تمہیں لے جاؤ۔ اور کوئی ایسی شخصیت پیارے بھائیوں ملے گی کہ ہم نے غلطی کی، سزا بھی، اب اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دی، کہا جاؤ تم ہی کہا لو اور جا کے اپنا وہی معاملہ جو میاں بیوی والے معاملات ہیں وہ آپ جا کے کرو۔ تو پیارے بھائیوں اسلام نے غصے کی حالت میں، یعنی یہ جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ رمضان کے معاملے ہیں، لیکن قصداً یہ بات تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جذباتی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ لوگوں کو اجازت دی ہے، الطلاق مرتان، جو حفاظ کرام ہیں وہ سمجھتے ہیں بات کو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، فرمایا 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات میں آ کے برسٹی مار دیتے تاکہ واپسی کا راستہ ہی ختم ہو جائے۔ اور پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو احکامات نازل فرمائے وہ آسانی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ میری مخلوق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت تنگی میں نہ پڑ جائے۔ تو پیارے بھائیوں دیگر جو معاملات ہیں، اصل جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ تو پیارے بھائیوں آج تک جو رمضان کے روزے گزر گئے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو پہلے تمہارے صغیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو کبائر ہیں فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسری نماز تک انسان کے لیے گناہوں سے کفارہ ہیں، لیکن فرمایا اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، آپ مسجد میں معتکف ہیں، اعتکاف کیا ہے، تو پیارے بھائیوں اعتکاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے۔ یہاں آپ تشریف لائے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو پیارے بھائیوں اگر میزبان کا حق ہے کہ وہ مہمان کی قدر کرے، تو پیارے بھائیوں مہمان کا بھی حق ہے کہ جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس کی عزت کا، اس کے فرمان کا، اس کے تمام احکامات کا پاس کریں۔ تو پیارے بھائیوں یہ جو گزر گئے، اب 3 دن آپ کے پاس باقی ہیں، 3 دن آپ کے پاس پیارے بھائیوں باقی ہیں۔ ان دنوں میں آپ تلاوت کیجئے، آپ درود پاک کی کثرت کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ میں جب اپنے بیٹے کی عمر کا تھا
تو پیارے بھائیوں میں اعتکاف کیا کرتا تھا اور میں 2 قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہر اعتکاف میں نے ختم کیا۔ فضول باتوں میں وقت نہ ضائع کریں پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم میں سے کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، کس کے پاس گارنٹی؟ تو اپنے اس وقت کو محترم بھائیوں، میری چھوٹی سی نصیحت ہے، گزارش ہے، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا یعنی مسلمان بھائی ہونے کے ناطے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ فضول باتوں میں، اعتکاف کے اندر جمگٹے، فون پہ باتیں، کاروباری باتیں یہ نہ کریں۔ ہر وقت اپنی زبان کو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجیے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، اس میں پیارے بھائیوں صدقات بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر عمرہ کر لیں تو وہ حج کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ پیارے بھائیوں کیا ہم وہ بھی نہیں پوری کر سکتے؟ سب سے پہلی کلمہ طیبہ، اس کے بعد 5 وقت کی نماز۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ جتنے مرضی نوافل ادا کر، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیارے بھائی۔ سب سے ضروری جو ہے وہ ہے نماز 5 وقت کی، اور نماز جنازہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں بعض کا، وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، اور نماز جو فرض ہے یہ 5 وقت کی نماز وہ فرض عین ہے، بلا کسی شرعی عذر کے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ مومن ہے یا غیر مسلم۔ تو پیارے بھائیوں اتنی بڑی عبادت، 2 تحفے اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمائے۔ ایک وہ نماز کا تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے آسمانوں پر بلا کے دیا، بلا موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر اور لگا لیں۔ میرے جیسے کئی لوگ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ کرے وہ ایک دفعہ اور ہی ہوا تاکہ کام ہی ختم ہو جاتا، لیکن پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ مجھے تو اپنے رب سے اب شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھے؟ تو کیا ہم نبی کے تحفے کو قبول نہیں کریں گے؟ پیارے بھائیو ہم عام آدمی ہیں، ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو پیارے بھائیو ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے یہ خوشبو گفٹ کی تھی، وہ میں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔ ایک بابا جی نے مجھے اینک دی، آج بھی میں وہی اینک لگا کے پڑھتا ہوں، اور جب بھی اینک لگاتا ہوں میرے ذہن میں ان کا تصور آ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا، آج بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائیو جو اللہ کا تحفہ ہے کیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ کیا ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اور رمضان میں تو ہم بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں آتے ہیں، تو رمضان کے بعد کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ محترم بھائیو یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پیارے بھائیو ایک کلمہ، اس کے بعد آ گئی 5 وقت کی نماز، اور تیسرے نمبر پہ آ گیا زکوٰۃ کا معاملہ۔ تو پیارے بھائیو جن لوگوں کو رب العالمین نے نصاب کے مطابق مال دیا ہے ان کو چاہیے خوشی سے اللہ کے راستے میں 100 روپے کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پیارے بھائیوں کو دنیا میں ایسا کوئی تاجر کوئی بندہ ہے جو 100 روپے دے کے کہے مجھے 2.5 روپے واپس کرو؟ وہ لوگ تو 100 ادھار جب دیتے ہیں، سود پہ پیسہ دیتے ہیں، تو وہ 100 کا 200 کم سے کم لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2.5 روپے 100 میں نے دیا، اس میں سے 2.5 روپے مجھے واپس دے دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے مال کو نہ کوئی ڈاکو لوٹے گا، نہ کوئی چور لوٹے گا۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے سے تھوڑی سی غفلت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے 2 دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ ڈاکوؤں نے مجھ سے مال چھین لیا گن پوائنٹ پہ۔ تو اس کا ریزن کیا تھا؟ نہ میں نے اللہ کا ذکر کیا اس دن، اور یہ بھی تقدیر ہوتی ہے پیارے بھائیوں کہ آدمی جس دن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔
میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، اللہ سے پناہ مانگا کرتے رہا کریں ڈاکو اور چوروں سے، لیکن جو اصل ڈاکو ہے، جو ایمان کا ڈاکو ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ وہ ہمیں لوریاں دیتا ہے، ہمیں وعدے دلاتا ہے، وہ سو جا مولوی تے سپیکراں جاوے لگے رہندے نے، بڑیاں نمازاں بڑی عمرہ پہ، لیکن پیارے بھائیو ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، ہر وقت قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تفسیروں کے ساتھ پڑھیں۔ علماء کرام جیسے قاری حمدللہ ریاض صاحب، حکیم عثمان صاحب اور دیگر ان کے جو معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں، 5 بنیادیں ہیں، لیکن 3 غریبوں کے لیے، 5 امیروں کے لیے۔ اب جو زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب نصاب لوگوں کے لیے، اور جو حج ہے وہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی استطاعت رکھتا ہے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ نہیں خود حج پہ چلا گیا بچے بھوکے مر جائیں، یہ نہیں، فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، مالی طور پہ زیادہ راہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ 5 بنیادیں اسلام کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں، ہمیں شاید اتنی عمر نہیں ہے جتنے اگر کوئی آدمی ایک رات کو پالے، تو پیارے بھائیو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی تمام رحمتیں برکتیں نصیب فرماتے، اور جس کی قبول ہو گئی تو پیارے بھائیو وہ آدمی تو سیدھا سیدھا جنتی ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا آپ کے پاس سنہری موقع ہے، اس وقت کو فائدہ اٹھا لیجئے، اس رمضان کی قدر کر لیں۔ میرے کتنے بڑے ایک یہاں غازی آباد میں بڑے اٹامک انرجی میں انجینئر تھے بھائی شفیق صاحب، بڑے صاحب علم آدمی تھے، بڑے اخلاق والے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں سے چھٹی لی، نماز تراویح بھی پڑھا رہے تھے، لاہور میں یہ دھرمپورے کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا، وہ موقع پہ ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے بھائیوں، بڑے مشفق انسان تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ کیا وقت کا پتہ ہے پیارے بھائیوں، سانس آئے یا نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اسلام امن کا دین، رحمت کا دین، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بے شمار دعائیں منقول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دعاؤں کی بے شمار کتابیں بازار کے اندر موجود ہیں، حسن المسلم ہے اور کئی کتابیں، ان کو پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار کیا کریں، اور جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو یہی نیت لے کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا کہ زندگی بھر کے گناہ، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے پیارے بھائیوں کہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بھائیوں اپنی امت کو کسی موقع پر بھی نہیں بلایا۔ قیامت کے دن بھی سارے لوگ جب اکٹھے ہو کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تو باری باری جب وہاں سے فارغ ہو کے سبھی انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمائیں گے کہ آپ وہاں پہ جائیں، تو پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سجدہ فرمائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد رب العالمین فرمائیں گے اے اللہ کے نبی ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے تو آپ کو دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، اب آپ کا مرضی ہے کہ ہم آپ کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں یا وعید کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قاری صاحب موجود ہیں، دیگر اہل علم بھی موجود ہیں۔ پیارے بھائیوں، کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کروڑوں مرتبہ ہم تو صبر بھی نہیں کر سکتے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کوئی بات مطلب کریں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیوں؟ بات ہے عمل نہ کرنے کا،
وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں تم یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ ہمارے پاس عمل کیا ہے؟ اگر عمل کریں گے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو پیارے بھائیوں، علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، اتنے طویل آپ قیام فرماتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو اس بات سے روکا ہے کہ پیچھے خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، بات تعداد کی نہیں ہے، بات معیار کی ہے۔ آج لوگ بحث کرتے ہیں 8 تراویح 20 تراویح جتنی بھی آپ پڑھو، لیکن پیارے بھائیوں پڑھو تو سنت کے مطابق۔ ہم وہ نہیں بات کہ چل تمہیں آیا فٹافٹ، نہ رکوع دا پتہ نہ سجود دا پتہ۔ نماز کو پڑھو اچھے طریقے سے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے دین کے ان اولین مومنین مسلمین صحابہ کرام پر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو، آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک فرمان کو پیارے بھائیوں سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اس کی مثل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ ویسے تو لغوی طور پہ حدیث بات کو کہا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر پیارے بھائیوں حدیث اللہ کے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اب اس اعزاز سے کیا ہم ہٹنا چاہتے ہیں؟ اور کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا پیغام دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کے بھی فرمایا 3 درجے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، وہ نہیں تو فرمایا زبان سے روکو، اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم محترم بھائیوں اس میں آپ شامل تو نہ ہو۔ کوئی ایسی بات آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں شامل نہ ہو، یہ فرمایا سب سے ایمان کا کم ترین درجہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی موقع دوبارہ ملا تو آپ سے میں کچھ گزارشات تو بڑی دین میں تھی، لیکن یہ گرمی کی وجہ سے وہ پانی کا مسئلہ یا سانس، چونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، تو پیارے بھائیوں اس کی وجہ سے کوئی اگر لفظ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جو میرے بھائی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمین مومنین مومنات میری روحانی دینی مائیں بہنیں اگر وہ بھی تشریف فرما ہے تو پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ ان کا نیک عمل بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جو فوت شدگان ہیں خصوصاً حکیم عثمان صاحب کے والدین محترم، میرے والدین، میرے 4 بھائی، بلکہ ایک بھائی تو میری پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو میں نے نہیں دیکھا، 3 میرے بڑے بھائی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک میری بڑی ہمشیرہ جنہوں نے مجھے پالا اور میری پرورش فرمائی وہ بھی دنیا فانی سے چلی گئی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو مومنین مومنات میں سے، مسلمین مسلمات میں سے کوئی چھوٹا بڑا بچہ جو بھی چلا گیا، پیارے بھائیوں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور ہم اگر اس امانت کے جانے پہ اللہ جی خلق الموت والحیات کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ تعالیٰ نے پیارے بھائیوں پیدا فرمایا، جب زندگی پیدائش ہوتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، اور جب فوتگی کا تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے حضرت آپ یہ موت کا نہ واقعہ بیان کیا کریں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا چاہے ڈر لگے نہ لگے جانا تو ہے، فرشتوں کو اللہ نے آرڈر جو دیا ہے ایک ذرے کے برابر فرشتے تو نہیں معاف، اللہ کا نظام اٹل ہے، ایک ذرے کے برابر۔ اذا جاء اجلھا لا یستأخر ولا یستقدم، ایک لمحے کی بھی پھر پیارے بھائیوں مہلت نہیں ملے گی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس وقت کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد پھر ہمیں وہ موقع نہ ملے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں ایک نفل 70 نوافل کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تو محترم بھائیو، اپنی جو نمازیں رہ گئیں، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، تو اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ مولا کریم جو پچھلے معاملات ہمارے گزر گئے وہ تو گزر گئے، آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اعتکاف میں دنیاوی باتیں نہ کریں، کوئی کسی قسم کا موبائل پہ رابطہ ایک دوسرے سے نہ کریں۔ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ہوتا ہے علیحدگی میں اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے رب کو منا لیں پیارے بھائی۔ یہ موقع ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کیا پتہ اگلے سانس کا آنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنایا، رحمت کا مہینہ بنایا۔ اور صحابہ اکرام جو بڑے بڑے، ایک آدمی کا آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا، جس کی وضاحت قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا۔ لیکن اسلام کے بعد اسی صحابی نے ایک یہودیہ بچی کی عزت کی خاطر ان یہودیوں سے لڑائی کی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تبدیلی آئی تھی ان میں۔ میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کیا رمضان پورا گزر گیا؟ اگر ہم رمضان سے پہلے